ساتھیو السلام علیکم۔ آج ہم آپ کے ساتھ غزل نظم رباعی کے ساتھ اب آخر تک ضرور سنیں تاکہ آپ کو معلوم چلے گا غزل کیا ہوتا ہے، نظم اور رباعی کسے کہتے ہیں۔ دیکھیے، غزل کے لغوی معنی عورتوں سے بات چیت کرنا ہے۔ اصطلاح شاعری میں غزل اس شاعری کو کہتے ہیں جس میں عشق اور محبت اور ہجر وصال وغیرہ جیسے مضامین بیان کیے جاتے ہیں، لیکن اب غزل کا میدان بہت ہی وسیع ہو چکا ہے۔ اس میں سائنس، علم، حکمت، اخلاق، تصوف، طرح طرح کے بے شمار مضامین بیان کیے جاتے ہیں۔ گویا کہ اس میں مضمون کی کوئی قید نہیں، بلکہ اس کی شناخت یعنی پہچان اپنی خصوصیت ہے سے ہوتی ہے۔ دیکھیے، غزل کا پہلا شعر جو کہ ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتا ہے اسے مطلع کہتے ہیں۔ غزل کے پہلا شعر کو یعنی جو قافیہ اور ہم ردیف ہوتا ہے اسے مطلع کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر جس شعر میں شاعر اپنا تخلص رکھتا ہے اسے مقطع کہا جاتا ہے۔ غزل کا دوسرا مصرع بھی اگر ہم قافیہ یا ہم ردیف ہو تو اسے حسن مطلع کہا جاتا ہے۔ دیکھیے، غزل کا دوسرا مصرع بھی اگر ہم قافیہ یا ہم ردیف ہو تو اسے حسن مطلع کہا جاتا ہے، اور جس شعر میں شاعر اپنا تخلص رکھتا ہے اسے مقطع کہا جاتا ہے۔ جس شعر میں شاعر اپنا تخلص رکھتا ہے اسے مقطع کہیں گے، اور غزل کا دوسرا مصرع جس میں ہم قافیہ ہم ردیف ہو تو اسے حسن مطلع کہا جاتا ہے۔ اب آئیے ہم مطلع کا شعر سناتے ہیں آپ کو کہ مطلع کسے کہتے ہیں، کیونکہ شاعر کا اس میں تخلص آتا ہے تو وہ مطلع ہو گیا۔ جیسے ایک کاش کلیم آتا ایک گیت سنا جاتا، جی اپنا بہل جاتا کم بخت کا کیا جاتا۔ ایک کاش کلیم آتا ایک گیت سنا جاتا، جی اپنا بہل جاتا کم بخت کا کیا جاتا۔ یہ کیا ہو گیا؟ مطلع۔ اب آئیے ہم سناتے ہیں حسن مطلع کا شعر۔ یہ فن اسے آتا ہے یہ فن ہی دکھا جاتا، کچھ دیر ترنم سے رو دھو کے چلا جاتا۔ یہ کیا ہو گیا؟ حسن مطلع کا شعر ہو گیا، کیونکہ حسن مطلع کے لیے شرط کیا ہے؟ غزل کا دوسرا مصرع بھی اگر ہم قافیہ ہم ردیف ہو تو اسے حسن مطلع کہا جاتا ہے۔ اس میں حسن مطلع آیا ہے، یہ فن اسے آتا ہے یہ فن ہی دکھا جاتا، کچھ دیر ترنم سے رو دھو کے چلا جاتا۔ یہ حسن مطلع کا شعر یاد رکھیے گا۔ آئیے ہم اور سناتے ہیں آپ کو آخر تک تاکہ آپ کو معلوم چلے۔ جلتی ہوئی آنکھوں میں ٹھنڈک سی پہنچ جاتی، ظالم کی غزل سن کر آنسو اگر آ جاتا، دل ہے نہ زباں باقی کیوں رکھی ہے جاں باقی، زخم اتنے لگائے تھے ایک اور لگا جاتا، گزری ہے جو کچھ ہم پر اگر تم پہ گزر جاتی، تو ہم سے اگر کہتے ہو تو اگر ہم سے کہتے ہم سے نہ سنا جاتا، تم ہم سے اگر کہتے ہم سے نہ سنا جاتا، ہوتی ہے غزل۔ آپ دیکھیے مقطع کا غزل، یہ کہتا حسن مطلع تھا۔ اب مقطع کسے کہتے ہیں؟ مقطع کے لیے ہم نے آپ کو کہا کہ جس شعر میں شاعر اپنا تخلص رکھتا ہے اسے مقطع کہا جاتا ہے۔ تو مقطع کے لیے ہوتی ہے غزل عاجز جب درد کا افسانہ، ہوتی ہے غزل جب عاجز درد کا افسانہ، کہتے بھی نہیں بنتا چپ بھی نہ رہا جاتا، ہوتی ہے غزل عاجز جب درد کا افسانہ، کہتے بھی نہیں بنتا چپ بھی نہ رہا جاتا۔ یہ عاجز جو آیا یہ مقطع ہو گیا، یعنی جس شعر میں شاعر اپنا تخلص رکھتا ہے اسے مقطع کہیں گے۔ سمجھ گئے ہوں گے؟ اب آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں غزل کا ہر شعر اپنے معنی کے اعتبار سے جدا گانا ہوتا ہے، یعنی ہر شعر میں ایک نئی بات یا نیا خیال بیان کیا جاتا ہے، لیکن کچھ غزلوں میں تسلسل یعنی کنٹینیو یا ارتقائی خیال پایا جاتا ہے۔ ایسی غزلوں کو غزل مسلسل کہا جاتا ہے، جس میں کنٹینیو یا مسلسل ہو اسے ایسی غزلوں کو غزل مسلسل کہا جاتا ہے۔ اب ہم آپ کو سمجھاتے ہیں نظم کیا ہوتا ہے، اس نظم کے معنی کیا ہے۔ دیکھیے، نظم کے لغوی معنی موتی پیرونا ہے۔ نظم کے لغوی معنی موتی پیرونا ہے، اصل میں نظم نہیں ہوتا ہے، نظم ہوتا ہے، تو نظم کے لغوی معنی موتی پیرونا ہے۔ اصطلاح شاعری میں نظم اس کلام موضوع کو کہتے ہیں جو کسی عنوان کے تحت لکھی جاتی ہے اور اس کا کوئی ایک موضوع ہوتا ہے، جیسے اقبال کی مشہور نظم ابلیس کی مجلس شورا، جگنو، ہمالیہ وغیرہ بہت مشہور ہے۔ اب آئیے ہم آپ کو سمجھاتے ہیں رباعی۔ دیکھیے، رباع کے معنی چار کے آتے ہیں عربی میں، لیکن رباعی اسی سے نکلا ہے، یعنی چار مصرے والے شعر کو رباعی کہتے ہیں۔ رباعی ایک چھوٹی مگر اہم صنف ہے، اس میں چار مصرے یا دو اشعار ہوتے ہیں، اس کا پہلا، دوسرا اور چوتھا مصرع ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتا ہے۔ پہلا، دوسرا اور چوتھا مصرع ہم قافیہ ہم ردیف ہوتا ہے، تیسرے مصرے کا ہم قافیہ ہونا ضروری نہیں۔ سمجھ گئے ہوں گے؟
پہلا، دوسرا اور چوتھا مصرع ہم قافیہ ہونا ضروری ہے، لیکن تیسرے مصرع ہم قافیہ ہونا ضروری نہیں ہے۔ یہ ربائی کا اشعار ہے۔ ربائی میں عام طور سے اخلاقی، فلسفیانہ اور کبھی کبھی عشقیہ مضامین بیان کیے جاتے ہیں۔ ربائی کی شناخت کا واحد اور آسان ذریعہ اس کی حیت ہی ہے۔ 4 مصرعوں پر مشتمل اس مختصر صنف شاعری کے 4 مصرعوں میں خیال مربوط مسلسل ہوتا ہے، اور اس کا آخری یعنی چوتھا شعر برجستہ اور اصل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیے ربائی کے شعر کیا ہوتا ہے۔ جمیل مجہری کے ایک شعر ہے: اخلاص نہ پاس ہو دوستی زندہ ہے، اخلاص نہ پاس دوستی زندہ ہے، زندہ ہے کوئی تو بس خود ہی زندہ ہے، ہو فکر و نظر موت پہ اپنی نہ ملول، ان کے ماتم کو مظہری زندہ ہے۔ کیا شعر ہے؟ اخلاص نہ پاس دوستی زندہ ہے، زندہ ہے کوئی تو بس خود ہی زندہ ہے، ہو فکر و نظر موت پہ اپنی ملول، ان کے ماتم کو مظہری زندہ ہے۔ یہ جمیل مظہری کا ہے۔ لیکن ربائی کے لیے 24 اوزان بیان کیے گئے، لیکن عموماً اس کی ترتیب لا حول ولا قوت الا باللہ کے وزن پہ کی جاتی ہے۔ سمجھ میں نہ آئے تو آپ کو ڈسکرپشن میں یہ اشعار لکھے رہیں گے۔